یہ نہیں پڑھتے کتاب نا, کتاب کو کہتے ہیں کچھ ہے ہی نہیں کتاب. کتاب کیا ہے, پس پردہ کر دو, کتاب کو پیچھے بھیج دو. موبائل تو 30,000 کا بھی خرید لیں گے, کتاب نہیں خریدتے 200 روپے کی. بچے زیادہ تر فوکس موبائل پہ کر رہے ہیں, ایجوکیشن کا لیول ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے, کتاب بھی نہیں کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. میں نے کئی بچوں کو دیکھا یہاں پہ جو بی اے والے آتے ہیں, سی ایس ایس والے بھی آتے ہیں, ان سے میں کہتا ہوں یار اس محکمے کے لیے کوئی ایک اپلیکیشن لکھ دو, ان سے لکھا نہیں جاتا بھائی جان. مغرب نے جو تعلیم کا نظام اپنا وضع کیا ہے وہ ہمارے نظام سے بالکل ڈفرینٹ ہے. ان کے تربیت کا نظام بہت اچھا ہے, ہمارا تربیت کا نظام ختم ہو گیا ہے. نظام تعلیم اور ہے, نظام تربیت اور ہے. جو بھی سوشل میڈیا ایپس ہیں اس میں ہم لوگوں نے اپنے آپ کو اتنا ان کر دیا ہے کہ ہم لوگوں نے جہاں سے علم لینا تھا وہ چیزیں ہم نے پیچھے ڈال کے ہم شارٹ کٹس کی طرف آ گئے. السلام علیکم جی. پروگرام عوام کی آواز کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حمزہ ساجد رانا. ناظرین, علم و ادب انسان کی زندگی کا پہلا کرینہ ہے, پہلا جزو ہے. ہمارے مذہب اسلام میں بھی, احادیث نبوی میں بھی یہ کہا گیا ہے علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. اچھا, علم جو ہے وہ کتاب سے بہت جڑا ہوا ہے. آج کا جو ہمارا موضوع ہے یا موضوع بحث ہے وہ ہے کتب بینی کا پاکستان میں کم ہوتا ہوا رجحان, اور اس سے جو متاثرہ بزنس ہے اس حوالے سے آج ہم بات کرنے کے لیے آج موجود ہیں اردو بازار کے اندر. لوگوں سے جانیں گے, لوگوں سے پوچھیں گے کہ کتاب کی فروخت میں کس حد تک کمی ہوئی ہے. ظاہری سی بات ہے, جدید دور آتے ہوئے ہر چیز ای لائبریری, الیکٹرانک بک سسٹم اور موبائل پہ شفٹ ہو گیا. لیکن اگر ہم عصر حاضر میں معاشرہ مغرب کا دیکھیں یا ویسٹ کا دیکھیں, وہ آج بھی کتب بینی کو بہت توجہ دیتے ہیں. لیکن پاکستان کے معاشرے میں ڈپلیٹنگ بالکل لیول چلا گیا. کتاب لوگ پڑھتے نہیں ہیں, دیکھتے نہیں ہیں, سوچتے نہیں ہیں. ہمارے ہاں تو لوگ اخبار نہیں پڑھتے. اس حوالے سے اردو بازار کے تاجروں کا کیا موقف ہے, اردو بازار کے لوگ کیا کہتے ہیں کہ کتب کی فروخت میں کتنی کو کمی آئی ہے یا اس کے اندر کیا نقصانات ہوئے, اس حوالے سے عوام کے پاس چلتے ہیں اور عوام کا موقف آپ کو دکھائیں گے. آج کا شو عوام کی آواز کا اردو بازار کے نام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. انکل جی, نام کیا آپ کا؟ محمد نصیر. نصیر صاحب, کتنے عرصے سے یہ کتابوں کا آپ کاروبار کم سے کم 55 سال سے کام کر رہا ہوں میں. نصیر صاحب ماشاءاللہ کتابوں میں ایک زندگی گزاری ہے, ہاں تو جی, آپ کو بالکل. انسان کی پہچان تو ہوگی. بے شک, کیوں نہیں. نصیر صاحب یہ بتائیں کہ کتابوں کی فروخت میں کس حد تک کمی آئی ہے, اور اگر آئی ہے تو کیوں آئی ہے؟ ہمارا معاشی رویہ کتب بینی کی طرف کیوں نہیں ہے؟ اس کر کے نہیں ہے, یہاں غربت بہت زیادہ ہے اور ایجوکیشن کا یہاں بھگتان ہے. ایجوکیشن بالکل ہے ہی نہیں یہاں. ایجوکیشن نہ ہونے کے برابر ہے یہاں بالکل بھی. اور مہنگائی بڑی ہے, لوگ بچوں کو اٹھا لیا اسکول سے, ایجوکیشن کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں. اچھا نصیر صاحب, لوگ موبائل خریدتے ہیں؟ ہاں جی, موبائل تو 30,000 کا بھی خرید لیں گے, 40,000 کا بھی خرید لیں گے. 200 روپے کی کتاب نہیں خریدتے 200 روپے کی. جنہیں زندگی بنانی ہے اور اس کو انسان بنانا ہے وہ نہیں خریدتے. وہ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہی ہے, اس کا نام کیا, یہ موبائل کی طرف راغب ہوئے ہیں زیادہ. آج کل کی جو نئی جنریشن اس کا حال تو دیکھو کیا ہے. اتنے دن سے تو ان کے ہاتھ پیر ہیں, اتنے دن سے دماغ ہے ان کے, دماغ ہی کام نہیں کرتے ان کے. تو کہتے ہیں کتاب پڑھنے سے آپ کا دماغ کے جو کرینے وہ سارے کھلتے ہیں. بالکل کھلتے ہیں. یہ نہیں پڑھتے کتاب نا, کتاب کو کہتے ہیں کچھ ہے ہی نہیں کتاب. کتاب کیا ہے, پس پردہ کر دو, کتاب کو پیچھے بھیج دو. موبائل کو آگے لے آؤ, کتاب کو کا نام کیا ہے, پس پردہ کر. کتاب تو آپ کا زینت ہے, کتاب آپ کا زیور ہے. کتاب نہیں ہوگی تو آپ کیا کریں گے, کچھ بھی نہیں کر سکتے. مغرب نے موبائل بنایا, ویسٹ نے موبائل بنایا. ہاں جی, بنایا ہے. آج ادھر کی لائبریریاں آج بھی رات 9-10 بجے تک بھری ہوتی ہیں. بالکل بھری ہوتی ہیں. یہاں تو کوئی بھی لائبریری بھری ہوتی. یہاں پہ تو جو لائبریری موبائل ختم ہو گئے, وہ تو ختم ہو گئی ہیں, بالکل ختم ہو گئی ہیں. یہاں تو بالکل ختم ہو کے رہ گئی ہیں. ایجوکیشن ہے ہی نہیں, یہاں سرے سے ختم ہو چکی ہے. ایجوکیشن دیکھیں آپ کیا حال ہے بازار کا. یہاں تو بازار کھچا کچ بھرنا چاہیے ایجوکیشن کے لیے. ہر انسان, ہر اسٹوڈنٹ کے ہاتھ میں کتاب ہونی چاہیے. تعلیم زیادہ ہو گئی ہے, بے ہودگی زیادہ ہو گئی ہے, تربیت نہیں رہی. تربیت نہیں رہی. لوگ تربیت کتاب پڑھتے ہیں اس کر کے تو جو تربیت آ جائے گی, اس کو انسان بن جائے گا, انسانیت کا کوئی تو سبق آ جائے گا, پر انسان نہیں بنتے. یہ کس طرح ہم بدل سکتے ہیں اس مزاج کو کہ جس ملک میں ہم لائبریریاں بند کریں اور فوڈ اسٹریٹیں کھول رہے ہیں؟ وہ غلط ہے بالکل ہی. فوڈ اسٹریٹ کیوں کھولتے ہیں؟ اس کا نام کیا ہے, ایجوکیشن کے اسٹال لگنے چاہیے, کتابوں کے اسٹال لگنے چاہیے. ہاں, نمائش لگے کتابوں کی, کتابیں پڑھیں لوگ, اس سے شعور آتا ہے. شعور میں شعور بیدار ہوتا ہے اندر سے, اور اس کی کتاب پڑھے گا تو اس کو شعور آئے گا اور انسان کی قدر کرے گا. نصیر صاحب ہمارے بزرگ ہیں جی, اور میرے خیال میں بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے انسان دین بھی سیکھتا ہے, دنیا بھی سیکھتا ہے. ان کے مطابق, اور جو میں نے یہاں پہ رجحان دیکھا ہے, بات بالکل ٹھیک ہے. تعلیم بہت زیادہ ہو گئی ہے, سٹال پہ سٹال لگ گئے, لیکن جو تربیت ان کتابوں سے ہمیں ملنی تھی اس کو شاید ہم کہیں نہ قصہ پارینہ بنا بیٹھے.
جی ایک اور کتاب گھر کے باہر موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. वालेकुम सलाम जनाब. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. अल्हम्दुलिल्लाह जी. اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ کتاب بینی کا ایک پستی کی طرف جاتا ہوا رجحان اور پاکستان کا معاشرتی رویہ. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کتنے عرصے سے اردو بازار میں کام کر رہے ہیں؟ سر ویسے تو میرے والد صاحب پہلے یہاں پہ کتابیں چھاپا کرتے تھے اور کافی پرانی ہے ادارہ ہے. والد صاحب سن 2006 میں فوت ہو گئے. اس کے بعد ہم نے ایجوکیشن بھی جاری رکھی اور تجارت بھی جاری رکھی. اچھا ایک چیز مجھے بتائیں، اب جس طرح یہ کلیات اقبال پڑھی ہے، جون ایلیا پڑھی، دیوان غالب، اچھے فیصلے، یہ جو ایک پہلے ہوتا تھا لوگ کتاب لے جا کے پڑھتے تھے اور کئی بڑی اصطلاح بھی ہے کتاب انسان کی بہت اچھی دوست ہے، وہ دوستی کیوں ٹوٹ گئی؟ جدید زمانے کی وجہ سے یا ہمارے اپنے رویے کی وجہ سے؟ ہمارے اس میں بہت سارے پہلو ہیں، نظریے ہیں مختلف. ایک تو مہنگائی، دوسرا یہ جو آج کل بچوں کے ہاتھوں میں موبائل ہے نا، اس کے فائدے بھی ہیں نقصانات بھی ہیں. نقصانات یہ ہیں کہ جی ہم غالب کا شعر نیٹ پہ سے ڈھونڈ لیں گے، کوئی چاہیے وہ نیٹ غالب کا شعر تو ان کو مل جاتا ہے. اس کے بعد نا ان کو نا کھانے پینے کی بڑی ویڈیو مل رہی ہوتی ہیں، لاپرواہی چیزوں کی ویڈیو مل رہی ہوتی ہیں، وہ 2-3 گھنٹے اس میں گزار دیتے ہیں. ویسٹ جو ہے، مغرب جو ہے جی وہ بھی تو ایک منٹ موبائل یوز کر رہا ہے، موبائل وہیں کی ایجاد ہے، وہاں کی لائبریریاں بھری ہوئی ہیں، وہاں کے کتاب گھر بھرے ہوئے ہیں. کیا وجہ؟ میں آج سے نا 20 سال پہلے اپنے ناظر ایریا میں سیر کرنے گیا. چھوٹا سا ہی بچے کی یہ عمر کا ہوں گا. میں نے وہاں دیکھا کہ چترال کا ایک قصبہ تھا، وہاں پہ انگریز ہمارے یہاں ایم اے انگلش کی کتاب وہاں پہ نا ناول پڑھ رہا تھا، پرائڈ اینڈ پریجوڈیس، اور اکیلا کتاب پڑھ رہا تھا. اس کے پاس اس وقت بھی شاید موبائل ہو، لیکن کتاب کا مطالعہ وہ آج سے 25 سال پہلے بھی کر رہا تھا، اور ایسے علاقے میں جہاں پانی اور بجلی نہیں. آپ یقین کریں میں نے کئی بچوں کو دیکھا یہاں پہ جو بی اے والے آتے ہیں، سی ایس ایس والے بھی آتے ہیں. ان سے میں کہتا ہوں یار اس محکمے کے لیے کوئی ایک اپلیکیشن لکھ دو. ان سے لکھا نہیں جاتا بھائی جان. مطلب ایسا ایسا ہماری لکھائی بھی ختم ہو گئی. ہاں جی، چھوٹا سا بچہ ہے 5ویں کلاس میں پڑھ رہا ہے جی فلاں اسکول میں. جی میں نے اس کو کہا یار 87 روپے دو، ماما سے لے کے دو 87 روپے. ماما 87 روپے کتنے ہوتے ہیں؟ اس کو پتہ ہی نہیں کہ 87 ہے یا نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر ورحمۃ آپ اللہ. کا گڈ نیم؟ مدثر. مدثر صاحب کتنے عرصے سے آپ اردو بازار میں؟ 33 ایئرس. مطلب آپ نے ایک عمر گزار لی اردو بازار. بالکل. اتنے عرصے سے ادھر ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارا کتابوں کی طرف جو ایک معاشری رویہ، معاشرتی رویہ ہے، وہ بالکل جیسا کہتے ہیں نا دشمنی والا ہو گیا ہے؟ کتاب بھی نہیں بہت کم نہیں ہوگی؟ بالکل ہو گئی ہے، کافی زیادہ کم ہو گئی ہے. اس کی وجہ یہ موبائلز اور جو لیپ ٹاپس ہیں وہ ہیں. اچھا چلے، بچے اس پہ زیادہ تر چلے گئے ہیں. موبائل مغرب سے آیا، ویسٹ کی طرف سے آیا. آج بھی یورپین کنٹریز میں لائبریریز بھری ہوتی ہیں، ہمارے ہاں لائبریریز ختم کر کے فوڈ اسٹریٹ قائم کی جا رہی ہے. بالکل. کیا کہیں گے؟ مغرب نے جو تعلیم کا نظام اپنا وضع کیا ہے وہ ہمارے نظام سے بالکل ڈیفرنٹ ہے. اگر آپ اسی چیز کو کہیں کہ وہاں سے سارا کچھ آیا ہے تو آیا ہے، لیکن انہوں نے وہ کچھ اپنایا نہیں ہے. ان کے تربیت کا نظام بہت اچھا ہے. ہمارا تربیت کا نظام ختم ہو گیا ہے. نظام تعلیم اور ہے، نظام تربیت اور ہے. کتابوں کی طرف بچوں کو لانے کے لیے تربیت گاہ ہوتا ہے. تربیت گھر سے ملتی ہے، ٹیچرز نہیں دیتے. ٹیچر تعلیم دیتی ہے، اس نے تعلیم تو آپ کو دے دی. کنسرن بکس جو ہیں وہ ٹیچرز نے بتانی ہے. کنسرن بک اگر ٹیچر بتائے گی تو پھر بک کے اوپر آ جائے گا بچہ. آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے لوگ کتاب تو چھوڑے اخبار پڑھنے سے بھی چلیں گے؟ اخبار تو پڑھتے ہی نہیں ہے. میرے جیسا بندہ بھی اب اخبار نہیں پڑھتا. اچھا کھانے کی طرف جس قوم کا شغف زیادہ ہو وہ کتابوں سے دور ہو جاتی، جہاں پہ ہوٹل آباد ہے وہاں پہ ہاسپٹل آباد ہے، اور جدھر لائبریری آباد ہے وہاں پہ علم ہے. جی السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم السلام. موضوع بحث ہمارا ہے کتابوں سے نفرت، کھانے سے رغبت. مشرقی معاشرے کا کیا رویہ کتابوں کو لے کے؟ سر جو بیسک فیکٹ ہے نا کہ ہم لوگوں نے روحانی استاد بنانا چھوڑ دی. ہم لوگوں نے اپنے آپ کو میڈیا میں اتنا ان کر دیا ہے، یوٹیوب، ٹک ٹاک، وٹ ایور جو بھی سوشل میڈیا ایپس ہیں اس میں ہم لوگوں نے اپنے آپ کو اتنا ان کر دیا ہے کہ ہم لوگوں نے جہاں سے علم لینا تھا، درس لینے تھے، وہ چیزیں ہم نے پیچھے ڈال کے ہم شارٹ کٹس کی طرف آ گئے ہیں. شارٹ کٹس کیا ہیں کہ ہم لوگ یوٹیوب پہ سرچنگ کر رہے ہیں، جی فلانے مفتی صاحب ہیں، فلانے انجینئر صاحب ہیں، ہم ان کو سرچ کر رہے ہیں. دین وہ تھا جو مدرسوں میں، جو اسکولوں میں، خانقاہی میں تھا، جو تخت پہ ٹاٹ پہ بیٹھ کے دیا جاتا تھا، جب کتاب کی اور قلم کی طاقت تھی اور اس کی وقت تھی. اب ہر بندہ شارٹ کٹس ڈھونڈتا ہے کہ ایون کہ دین میں بھی
شارٹ کٹس ڈھونڈے جا رہے ہیں کہ ہمیں کوئی شارٹ کٹس مل جائیں. کیا اہل مغرب نہیں انٹرنیٹ یوز کر رہے؟ وہاں پہ کیوں لائبریریاں رات کے 9 بجے تک 10 بجے تک بھری ہوتی ہیں؟ سر انہوں نے آپ کو ڈال دیا اپنی تہذیب میں اور خود آپ کی تہذیب اپنا لی. انہوں نے ہاتھ پکڑ کے تو نہیں ڈالا؟ سر بے شک نہیں ڈالا, معاشی طور پہ تو وہ کر رہے ہیں نا. جی میرے ساتھ ایک یہاں پہ مقامی دکاندار موجود ہیں جن کی بکس کی شاپ ہے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر گڈ نیم. محمد قذافی. قذافی صاحب, ملک پاکستان میں کتب بینی کا پستی کی طرف جاتا ہوا رجحان اور ہمارا معاشی رویہ, اس حوالے سے آج ہم بات کرنے آئے ہیں. مجھے یہ بتائیں, آپ کی بکس کی دکان میں 10-15 دکانیں دیکھیں اب جا کے آئی ہے, کیا وجہ ہے, کیوں اتنا نیچے جائی جا رہا ہے؟ بس لوگوں میں اصل میں موبائل نے بہت زیادہ اس میں اپنا کردار ادا کیا ہے. بچے زیادہ تر فوکس موبائل پہ کر رہے ہیں, ایجوکیشن کا لیول ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے, کتاب بھی نہیں کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. پہلے کتابوں کا رجحان بہت زیادہ تھا, ماں باپ بھی بچوں کو فورس کرتے تھے کتابوں کی طرف. اب آہستہ آہستہ ان کا بھی موبائل کی طرف فوکس ہے, تو اس لیے موبائل نے بڑا ڈسٹرب کیا ہے ایجوکیشن کو, خاص طور پہ بچوں کی ایجوکیشن کو. بچوں نے زیادہ تر اپنا فوکس اس موبائل کی طرف کر لیا ہے اور یہ بے روی کی طرف جا رہا ہے. اچھا سر, مجھے ایک اور چیز بتائیں, آپ اتنے عرصے سے اس کاروبار, کتنے عرصے سے اس کاروبار سے کنیکٹ؟ تقریباً 20 سال ہو گئے. جی 20 سالوں میں آپ نے کتنا کو نیچے جاتے دیکھا اس کاروبار؟ بہت گراف گر گیا ہے. ایک تو پیپر کی قیمت بہت زیادہ چلی گئی ہے, جس کی وجہ سے پبلشر کو بڑی پرابلم ہے کتاب پرنٹ کرنے میں. کتابوں کی قیمتیں اوپر سے اوپر جا رہی ہیں, جس کی وجہ سے پرچیزنگ پاور کم ہے لوگوں میں, اور لوگ اس سائٹ پہ آنا کم کر دیا لوگوں نے. جی اس وقت ہم موجود ہیں پنجاب کی ون آف دا اولڈسٹ لائبریریز, پنجاب پبلک لائبریری کے وزیر خان بارادری سیکشن کے اندر. یہاں پہ کچھ اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے تھے, میں نے سوچا ان سے کتابوں کے حوالے سے بات کی جائے. السلام علیکم. جی السلام. بردر آپ کا نام؟ جی غلام عباس. غلام عباس صاحب, پاکستان کے معاشرے میں کتاب بینی کا جو ایک کانسیپٹ ہے وہ بہت عرصے سے نا, جیسا کہتے ہیں ڈاؤن فال کا شکار ہے, تنزلی کا شکار. آپ کو نہیں لگتا کہ اس کے پیچھے, ایک تو مجھے بتائیں اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں, اور دوسرا مجھے یہ بتائیں ہم اس کو واپس ریوائیو کیسے کر سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں جو ایجوکیشن پالیسی ہے یا تھرو آؤٹ سے ایجوکیشن کے حوالے سے ایک گورنمنٹ اسٹیٹ لیول پہ وہ کبھی بھی پرائرٹی نہیں رہی. ٹھیک ہے, اوور دا ایئرز آپ دیکھ لیں کہ بڑے جو پبلک انسٹیٹیوشنز ہیں پاکستان میں, ان کا یا تو جو قیام ہے, جو وجود ہے, وہ پارٹیشن سے پہلے کا ہے, یا پھر جو اس کے بعد بنے بھی ہیں تو بالکل گنے چنے. جیسے لائبریری ہے, جامعہ پنجاب ہے, پنجاب یونیورسٹی, گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور ہے, کنگ ایڈورڈ. اس کے بعد سب سے بڑا فقدان یہ ہوا ہے کہ تھرو آؤٹ جو آپ ایئرز دیکھتے ہیں پاکستان میں, تو مطالعہ یا کتابوں کے حوالے سے وہ پرائرٹی نہیں رہی کہ ایک کمپیٹنٹ یا پروفیشنل, جس طرح ایک تعلیم کی سائڈ پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ڈسکشن ہوتی ہے, نہ بکس کے حوالے سے کوئی رہنمائی ہے یونیورسٹیز میں. اب ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے اس میں امتحان کی سب سے بڑی ایک اب تو کلیہ یہ بن گیا فارمولہ کہ آپ 5 سالہ پیپر ریپیٹ کریں. گیس پیپر. جی گیس پیپر, انہی سے تیار کریں پیپر, اور وہی آپ کا یونیورسٹیز میں ایون بورڈ کے اگزامز اور ایون مقابلے کے امتحانات میں بھی یہی روش چل رہی ہے. تو بہت سے طالب علم, بہت یہ کم بات ہوتی ہے کہ بہت سے طالب علم, ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اپنے سلیبس کا پورا حصہ ہی نہیں پڑھتی, جو ایک ریگولر سیشنز ہوتے ہیں. اس کے حوالے سے اس کے بعد جو سن 2000 کے بعد اگر خاص کر دیکھ لیں تو تھوڑا رول کچھ میڈیا اور مارکیٹ کا بھی ہے, پھر سوشل میڈیا اور سماجی جو تعلقات ہیں اس میں کوئی مطالعہ کی یا وہ کوئی اہمیت نہیں رہ گئی. اگر گھروں میں دیکھا جائے تو ہمارے ہاں ایک نظام ہوتا تھا کہ کلاسیکل علوم, عربی, فارسی, ایون پنجابی لٹریچر, تو اس کی کتب ہوتی تھی, مذہبی لٹریچر ہوتا تھا جو بزرگ اور بڑے بوڑھے, اور وہ ڈسکشن ہوتی تھی اور نسلوں میں آگے جاتی تھی. اب میرے خیال میں وہ گھروں کا ماحول بھی تبدیل ہو رہا ہے. لاسٹ میں ایک اور چیز بتائیں, آپ نے ماشاءاللہ بہت سیر حاصل گفتگو کی اور اس سے میں یقین کرتا ہوں کہ ہماری آڈینس کو بڑا استفادہ ہوگا. مجھے یہ چیز بتائیں کہ آپ نے لاسٹ کتاب کون سی پڑھی؟ لاسٹ کتاب کورس کی نہیں بتانی. جی میں نے ایک ناول پڑھا تھا, اردو ناول. بتانا چاہیں گے کون سا؟ جی یہ ہری یوپیا, ہینا جمشید صاحبہ کا ناول ہے. تو سوری اس کے بعد میں نے ایک اور بھی ناول, وہ پنجابی ناول ہے, وہ مہینہ سوا پہلے پڑھا میں نے. جی اس وقت ہم موجود ہیں پنجاب پبلک لائبریری کے وزیر خان بارادری سیکشن کے اندر. یہاں پہ ایک اسٹوڈنٹ کھڑے ہیں, اخبار پڑھیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے بھائی آپ کے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ ویسے تو یہ خلاف مطلب آداب بات ہے کسی کو پریشان کرنا, لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا,
آپ نے لاسٹ کتاب کون سی پڑھی تھی؟ मैं तो मुख्तलिफ़ बुक्स पढ़ता हूँ. جیسے کہ मैंने अमेरिकन हिस्ट्री पढ़ी है. ٹھیک ہے. इसके अलावा मैंने डायनास्टी ऑफ द मुस्लिम्स पढ़ी है आज. لوگ کیوں کتابیں چھوڑ گئے پڑھنا؟ اس کی ایک سب سے بڑی ہم بدقسمتی سمجھیں یا اسے بیڈ لک سمجھیں، کیونکہ آج ہمارے پاس جو سیل فونز آ گئے ہیں، لوگوں نے محنت کرنا چھوڑ دی ہوئی ہے. پھر کہتے ہیں کہ یار میرٹس بہت ہائی ہو گئے ہیں، او بھائی تم پڑھو گے تو پھر میرٹس بنیں گے نا، ایسے تو نہیں بنیں گے. اگر تم نے سی ایس ایس کرنا ہے اور تم پورا دن ماشاءاللہ 4-5 گھنٹے موبائل چلاؤ اور پھر کہو کہ یار میرا میرٹ نہیں بنا، تو یہ ایک کیا ہو، ایک آپ کا ٹریک ٹھیک ہو، ایک آپ کا پاتھ ٹھیک ہو، اور آپ سٹرگل کریں، محنت کریں. کیونکہ جو بھی ہمارے جو سر تھے یا ہمارے جو سی ایس پیز ابھی ہمارے دوست بنے ہیں، لاسٹ ٹائم میرے دوست کمشنر بنے ہیں، تو ساروں نے محنت کی ہے، کتابیں پڑھی. 18 گھنٹے پڑھا ہے انہوں نے. یہ سارے جو بیٹھے ہیں یہ ہمارے دوست بھائی، ان کی کوالیفیکیشنز پوچھیں، ایم فل ہیں یہ لوگ، لیکن پھر بھی دیکھیں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. میں خود ایز اے ٹیچر کے طور پہ کام کر رہا ہوں ایک پرائیویٹ کالج میں، لیکن میں خود سی ایس ایس کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میں بھی 10 گھنٹے پڑھتا ہوں. جی میرے ساتھ ایک اور اسٹوڈنٹ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. برادر آپ کا گڈ نیم؟ محمد عثمان. عثمان صاحب مجھے یہ بتائیں، کتاب تو آپ یہاں پہ بیٹھ کے پڑھ ہی رہے ہیں، لیکن یہاں پہ اکثر لوگ میں نے دیکھا ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں. وہ جو ایک جنرل بک ریڈنگ کا کانسیپٹ تھا وہ کیوں قصہ پارینہ بن گیا؟ اصل میں بات یہ ہے کہ جو اس ملک کی پاپولیشن ہے اس میں سے 70% لوگ جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. ان کو بچپن سے ہی اس چیز کا شعور نہیں دیا جاتا کہ وہ پڑھیں، اور جو 25% پڑھ جاتے ہیں ان کے لیے اتنی زیادہ مسائل ہیں، ان کی اپنے جو روزگار کے مسائل ہیں، گھر کے مسائل ہیں. اگر سوسائٹی کو ہم دیکھیں تو جو ایک میل ہے اس کے لیے بہت چیلنجز ہوتے ہیں. اس کے چھوٹے گھر بھی ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ہوتے ہیں. اگر وہ چھوٹا ہے تو اس نے اپنا گھر بھی بنانا ہے، اس نے اپنی زندگی کے معاملات بھی دیکھنے ہیں، اپنا روزگار بھی تلاش کرنا ہے. تو سب سے پہلے جو پنجاب کا سب سے بڑا پاپولیشن وائز ڈسٹرکٹ ہے اس میں کوئی ایک بھی لائبریری ایسی نہیں ہے جو 24 گھنٹے کے لیے اوپن ہو. اب ہم پنجاب کے دل میں لاہور میں ہیں، تو آپ دیکھیں یہاں پہ جو پنجاب پبلک لائبریری ہے پہلے یہ فری ہوتی تھی، پبلک کے لیے عام تھی. اب انہوں نے کارڈ کا سسٹم شروع کر دیا. اب جو جنرل ریڈنگ کرنے والے لوگ تھے ان سے جب کارڈ پوچھا جانے لگا تو کارڈ ان کے پاس نہیں ہے، وہ نہیں آتے لائبریری. اب وہ لوگ جو ڈسکرج ہو کے گئے ہیں انہوں نے پڑھنا چھوڑنا ہے. جی تو ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ کتب بینی کے پاکستانی معاشرے میں رجحان پہ تھا، اور ہمارا جو معاشی اس کی طرف ایک جیسا کہتے ہیں نا نفرت کا رویہ اس حوالے سے تھا. آج ہم سب سے پہلے اردو بازار گئے، آپ کو اردو بازار کا ایک مفصل سا دورہ کرایا اور دکانداروں کے باتیں سنائیں. یہ سنایا کہ ہمارے ملک میں اب کتاب پڑھنے کا کتنا کو شوق رہ گیا ہے، یا ہم کتابوں سے کتنی کو نفرت، میں یہ الفاظ یوز نہیں کرنا چاہتا، کرنے لگ پڑے. اس حوالے سے اس وقت ہم موجود ہیں بارہ سیکشن میں پنجاب پبلک لائبریری کے، لیکن لائبریریاں بدقسمتی سے کے ساتھ ہمارے ملک کی سنسان ہیں اور فوڈ اسٹریٹیں آباد ہیں. اس کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اس کے لیے اپنے رویوں میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. لوگوں سے آج ہم نے یہ بھی بات کی کہ آپ نے آخری کتاب کون سی پڑھی تھی، اور اکثر لوگ تھے جو ان کا جواب نفی میں تھا کہ ہم نے تو شاید ایک عرصے سے کتاب کا کوئی ورقہ بھی نہیں پلٹا. اس پہ لوگ الزام دیتے نظر آئے ٹیکنالوجی کو، لیکن اس کے اوپر ہم نے انہیں جواب دیا کہ ٹیکنالوجی انسان کی بہتری کے لیے آتی ہے. اگر اہل مغرب نے ٹیکنالوجی بنائی ہے تو آج بھی وہاں پہ لائبریریاں رات 9-10 بجے تک آباد ہیں، لیکن ہمارے ملک میں بدقسمتی کے ساتھ کھانے کے مرکز اور فوڈ اسٹریٹ آباد ہیں. اس کو بدلنے کے لیے اپنی سوچ، اپنی اپروچ، اپنے مزاج اور اپنے دماغ کے دریچے کھولنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اب آنے والی نئی نسل کو ایسا پاکستان نہ دے کے جائیں. پروگرام عوام کی آواز کے ساتھ اپنے ہوسٹ حمزہ ساجد رانا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.